کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کی بھی سمجھ میں آئے تو اس بات پہ رسپونس بھی دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں درخت لگانے کا بہتر طریقہ ہم بتائیں؟ عرض کی حضور فرما دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کے نام کا کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنا چاہیں آپ کہہ لیں، میں تو پھر بھی اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہ صحیح تو اتنا تو کہہ لو کہ زیادہ نہ ہو تو امرود کی بغیہ تو لگی جائے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واللہ جعلکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ میں کچھ ہی دیر گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا آپ کے دماغ تک میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ذمہ دار علماء، ائمہ، اساتذہ یہاں پہ جلوہ فرما ہیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ جعلکم من بطون امہاتکم، اے لوگو ہم تمہیں تمہاری اوقات بتاتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری حیثیت بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا معیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا، اس زمین پہ قدم رکھا۔ واللہ جعلکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تم کو دنیا میں بھیجا لا تعلمون شیئا، تمہاری حقیقت یہ تھی، تمہارا اسٹیٹس یہ تھا، تمہارا معیار یہ تھا، تم صرف اس حیثیت کے مالک تھے جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے۔ لا تعلمون شیئا، تم صرف ایک جاہل بن کر کے دنیا میں آئے، تم صرف ان پڑھ تھے، تم بغیر پڑھے لکھے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم بغیر پڑھے لکھے اس دنیا میں آئے ہو، جاہل اس زمین پہ رکھ بن کر کے تم نے قدم رکھا۔ ہم نے تمہیں جاہل بنا کر کے اس زمین پہ بھیجا ہے۔ اب بچہ آیا، ماں کے پیٹ سے نکلا، زمین پہ قدم رکھا، اسٹیٹس کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، وہ صرف جاہل ہے، عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب بچہ جب زمین پہ آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے تو ان پڑھ پیدا کیا، اللہ نے جاہل پیدا کیا، اللہ نے بغیر پڑھا لکھا پیدا کیا، تب انسان پڑھے گا کیسے؟ اب انسان تعلیم کرے گا کیسے؟ اب انسان ایجوکیشن حاصل کرے گا کیسے؟ اب انسان پڑھے لکھے گا کیسے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، تمہیں سن کر کے تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم نے تمہیں قوت بصارت دی ہے، تمہیں سن کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، دل و دماغ سے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ علم حاصل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی سن کر کے علم حاصل کرنا ہے، آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے، دل و دماغ لگا کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے جاہل بنا دیا تو کیا ہوا، لیکن اللہ نے سننے کی طاقت دی تاکہ علم حاصل کر سکو، اللہ نے قوت بصارت دی تاکہ دیکھ کر علم حاصل کر سکو، اللہ نے دل و دماغ دیا تاکہ علم حاصل کرو۔ رامپور دراہی کی زمین پر بیٹھ کر کے سننے والوں، آؤ قرآن کی آیت کے دائرے میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ انسان جاہل بن کر کے آ گیا، اللہ نے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، دل و دماغ دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ بچہ آیا جاہل تھا، اب ہم نے دیکھا جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا وہ مدرسے کی جانب چلا ہے، وہ اسکول کی جانب چلا ہے، وہ کالج کی جانب چلا ہے، وہ جناب والا یونیورسٹی کی جانب چلا ہے۔ یہ مفتی سلیمان منظری تشریف فرما ہے، آپ کی توجہ چاہوں، جاہل بن کے آیا، اب اسکول جا رہا ہے، اب مدرسہ جا رہا ہے، اب اسکول میں علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اب یہی بچہ جو جاہل بن کے آیا تھا مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ گیا، اسکول میں بیٹھ گیا، کالج میں بیٹھ گیا، یونیورسٹی میں دیکھا تو ہم نے زمانے کے اوراق کو دیکھا، ہم نے زمانے کی گرد و ہوا کو دیکھا، ہم نے دنیا کے تعلیمی معیار کو دیکھا کہ جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا اس نے اسکول میں رہ کر، اس نے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا علم حاصل کر لیا کہ یہ اتنا پڑھ گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ماسٹر بن گیا،
कोई प्रोफेसर बन गया। हमने कहा डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ? फरमाया जनाब कमाल कर दिया, अब ये जाहिल बनकर पैदा होने वाला डॉक्टर बन गया है। अब इतना पढ़ गया, इतना पढ़ गया, हमारे हाथ को पकड़ता है, एक नस को देखता है और देख करके बताता है मौलाना तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तुम्हें ये परेशानी है। अल्लाह अकबर, ये कौन बता रहा है? जो जाहिल बन के पैदा हुआ है। हमने और जमाने को देखा तो इसी जमीन पर जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो जमीन के ऊपर मशीन रखता है और हमसे बताता है मौलाना सुनो, जमीन के इतने अंदर मीठा पानी मिलेगा, जमीन के इतने फीट नीचे खारा पानी मिलेगा, जमीन के इतने अंदर अच्छा पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर, अब तो इतनी तरक्की हो गई कि माँ के पेट पर इंसान मशीन रखता है तो बताता है कि बच्चा सीधा है कि टेढ़ा है, बच्चे की सांस चलती है कि नहीं। और इतनी तरक्की हो गई अब ये भी बता दिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है, अगरचे कानूनन जुर्म है। ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो जाहिल बन के पैदा हुआ, जो अनपढ़ बन के पैदा हुआ, जो बगैर पढ़ा लिखा पैदा हुआ। अब सुन्नी भाइयों, मसलक आला हजरत को मानने वालों, गौस ख्वाजा के दीवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो जमीन के अंदर पानी की बात करता है। जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो माँ के पेट के अंदर बच्चे की बात बताता है। जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो हमारी नस देख कर बताता है हमारे अंदर ये बीमारी है। अरे सोचो, जो जाहिल बन के पैदा हुआ उसका ये इल्म है तो वो नबी जिसको अल्लाह ने जाहिल नहीं पढ़ा लिखा करके भेजा है, अल्लाह अकबर, इल्म दे करके भेजा है, उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? तुम्हारी करीब में रहने वाले बरेली का इमाम बोला और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदाई जुम्मा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, मुफ्ती इरशाद रज़ा मंजरी, मुफ्ती सुलेमान मंजरी, जश्ने दस्तार बंदी, सरज़मीने रामपुर दुराहा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें। बात आपकी समझ में आ रही है? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कौन बता रहा है? वो जिसको अल्लाह ने ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ है, बगैर पढ़ा लिखा है, वो इतनी बातें बता रहा है जी। अब तरक्की इतनी हो गई, हर चीज का नाम बदल दिया लोगों ने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अनपढ़ पैदा हो करके इतनी तरक्की कर गया तो फिर मेरे सरकार जिसको अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है उनके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? क्या बात है। इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई इस दौर में कि पहले जब बीमार होते थे और जनाबे वाला पेट में दर्द होता था तो उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा मैं इस बात पर, जब पहले पेट में दर्द होता था तो डॉक्टर कहता था कि गैस बन गई, गैस का दर्द है। किस चीज का दर्द है? गैस का। लेकिन तरक्की के साथ साथ बीमारी ने भी ऐसी तरक्की की, अब तबीब के पास जाओ कि जनाबे वाला यहाँ दर्द होता है, तब डॉक्टर सीधा कहता है ये तुम्हारे गैस का दर्द नहीं, तुम्हारे पेट में पथरी है, पथरी का दर्द है। बोलो बात सच है कि नहीं? अब गैस का दर्द कम होता है, अब पथरी का दर्द कितना होता है ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जिसके हवाले से रब ने कहा ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, हमारे पेट के अंदर पथरी बता रहा है। अब मरीज पूछता है जनाब ये तो बताओ ये पथरी है कितनी बड़ी? तो डॉक्टर फिर बताता है तुम्हारे पेट में 3 पथरी है, तुम्हारे पेट में 5 पथरी है। फिर आगे ये भी बताता है एक पथरी 5 mm की है, एक पथरी 10 mm की है, एक पथरी 20 mm की है, यानी कि कितनी मोटी कितनी छोटी, ये सारी बातें डॉक्टर हमें बताता है। ये कौन डॉक्टर है? जिसको अल्लाह ने अनपढ़ पैदा किया था। अब आओ मक्का चलते हैं, अब आओ मदीने चलते हैं, अब अपने नबी की बारगाह में पहुंचते हैं और अपने नबी के इल्म को देखते हैं तो ये अरब की जमीन है, ये मुस्तफा के कदम है, ये मेरे आका की जात है। सामने जानी दुश्मन अबू जहल है, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी के अंदर कंकर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। मेरे नबी से कहता है, अबू जहल कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर सच्चे नबी हो तो बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? डॉक्टर ने बता दिया पेट के अंदर पत्थर है, पेट के अंदर पथरी है, इतने mm की है। लेकिन मशीन से देख करके बताया अब
دشمن نبی سے کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ بتا دو میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او ابو جہل یہ بتا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتا دے کہ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ تمہارے میرے پیغمبر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں خود نہیں بتاتا، یہ پتھر کا ٹکڑا خود بتائے گا یہ کون ہے۔ تو تاریخ کے چیپٹر پر یہ موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ دشمن کی مٹھی کے اندر سے کنکریاں بول رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، جسنی دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ہے دل و دماغ حاضر ہے آپ کا؟ جی جی، مزہ آ رہا ہے؟ ارے سنی ہی کو نبی کے ذکر میں مزہ آتا ہے، جی سنی ہی خوش ہوتا ہے۔ توجہ حاضر رکھیے گا آپ۔ سمجھ رہے ہیں کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے تو مجمع میں سے کسی نے اٹھ کر کے حضرت کو 10-20 روپے دے دیے۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، پھر دے دیے، لیکن آخر میں گڈی ختم ہو گئی۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں پیسوں کی توجہ نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کی توجہ چاہیے، ہمیں نبی کے عشق کی توجہ چاہیے۔ یہ جلسہ دستار کا جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم کان کے ذریعے علم حاصل کریں، اللہ نے ہمیں آنکھ دی تاکہ دیکھ کر کے علم حاصل کریں، اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیا تاکہ ہم علم حاصل کریں۔ اب یہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، طبیب کے ہاتھ میں شفا ہے۔ آج کا یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ ہے، یہ قرآن شریف ہے جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذات بابرکت پر نازل ہوا۔ یاد کرو سنیو، یاد رکھیے اللہ نے 4 مشہور کتابیں اس زمین پر اتاری ہے۔ ایک کو توریت کہتے ہیں، ایک کو انجیل کہتے ہیں، ایک کو زبور کہتے ہیں۔ کتنی کتابیں اتاری ہیں؟ زور سے بولیں، زور سے بولو کتنی؟ 4۔ یہ پیٹیاں یہیں پہ رکھی جائیں گی، کوئی چرا کے نہیں بھاگے گا۔ آپ مجھے سنیے کتنی کتابیں؟ 4۔ پہلی کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ لیکن آپ بھی مانتے ہو اور یہ سب کا عقیدہ ہے کتابیں 4 اللہ نے اتاری ہیں، لیکن ان 4 کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن شریف ہے۔ الحمدللہ سب سے اچھی کتاب قرآن شریف ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور، ان تینوں کتابوں سے بہتر قرآن ہے۔ حالانکہ اتارنے والا 4 کا اللہ ہے، 4 کو بھیجنے والا رب ہے، 4 کو نازل کرنے والا ہمارا تمہارا خدا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صرف قرآن توریت سے بہتر ہے، صرف قرآن انجیل سے بہتر ہے، صرف قرآن زبور سے بہتر ہے۔ لیکن کوئی کلائی پکڑ کر کے پوچھے اے رامپور درائے کے جلسے میں سننے والے اور حامی بننے والے، یہ بتا جب 4 کو اللہ ہی نے بھیجا ہے تو اللہ کی ایک کتاب اس کی 3 کتابوں سے بہتر کیوں بتاتے ہو؟ توریت، انجیل، زبور سے بہتر کیوں بتاتے ہو؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو میں کہوں گا آؤ بزرگوں سے سوال کرتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئے گی واقعی کتابیں 4 ہماری ہیں، نازل ہم نے کی ہے، بھیجی ہم نے ہے، اپنے نبیوں پہ بھیجی ہے، اپنے محبوبین بندوں پہ بھیجی ہے۔ لیکن یہاں پہ فضیلت ہم نے اس وجہ سے نہیں دی کہ توریت، انجیل، زبور ہے۔ اگر تجھے اس بات کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ کہ توریت کو کس پہ بھیجا، انجیل کو کس پہ بھیجا، زبور کو کس پہ بھیجا، قرآن کو کس پہ بھیجا۔ ہم نے جب غور کیا تو نتیجہ پہ ہم یہ پہنچے کہ جس ذات پر قرآن اترا ہے وہ ذات ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر 3 کتابیں نازل ہوئی ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوا وہ ذات میرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے، اور میرے آقا کی ذات ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر توریت نازل ہوئی، جن پہ زبور نازل ہوئی، جن پہ جناب والا انجیل نازل ہوئی ہے۔ ان تینوں نبیوں سے بہتر میرے نبی کی ذات ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ کام کرے تو آپ کی ایمانی حرارت کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد منظری مفردات کا استعمال کر کے یوں کہے گا کہ ان 3 نبیوں کی
بات ہی کیوں، الحمدللہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی آئے گا ہر انسان سے بہتر میرا نبی ہے۔ حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت شعیب سے بہتر میرا نبی، حضرت یعقوب سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت یحییٰ سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم صفیہ اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ تبھی بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ واہ بھئی واہ، زندہ باد۔ خلق سے اولیاء، اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب آپ یہ بتائیں، نعرہ صرف اسٹیج ہی سے لگنا ہے، آپ نہیں لگائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ ضرور لگائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رامپور دراہے کے بھی کچھ لوگ ہیں اور بہار کے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے رامپور دراہے کا آدمی لگاتا ہے یا بہار سے آنے والا لگاتا ہے؟ اور نعرہ لگانے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، اس لیے کہ شرم جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، مال ہڑپنے میں، کسی کی زمین پر بیجا قبضہ کرنے میں ہونی چاہیے، نبی کی محبت میں نعرہ لگانے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے قرآن اتارا میرے نبی پر، قرآن نبی پہ اترا، اس وجہ سے ساری کتابوں سے بہتر، افضل۔ اب ظاہر سی بات ہے جو افضل کتاب کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی افضلیت ضرور عطا فرمائے گا، اور ایسی افضلیت عطا فرمائے گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ اب تاریخ کا عام مطالعہ کریں تو لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف اور فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے چیپٹر پر اس بات کو بھی پڑھا ہے کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب شہر کے چوراہے پہ بیٹھ کر، شہر کے ایک چپے پہ بیٹھ کر کے ایک پادری، ایک کافر، ایک غیر مذہب نے، ایک نون مسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مسلمانوں کی اس پوری بستی سے یہ اعلان کرتا ہوں، میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں، اگر یہ سوالوں کا جواب دیں گے تو مان لوں گا کہ اسلام سچا، ان کا نبی سچا، ان کا قرآن سچا، دین سچا، اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ قرآن غلط، ان کا ایمان غلط، ان کا مذہب غلط، ان کا خدا غلط، ان کا نبی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگا لے رامپور دراہے کے چوراہے پہ بیٹھ کر کوئی یہ اعلان کر دے، تخت پہ بیٹھ کر، اور پوری آبادی کو للکارے کہ کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے، تو کتنی غیرت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا لیکن کوئی سوال کا جواب نہ دے پاتا تھا۔ سوال یہ تھا، میرا سوال یہ ہے، پادری یہ چیخ چیخ کر کے کہتا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تو خدا پہلے کیا تھا اس بات کو بتایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا موجود ہے تو یہ بتایا جائے کہ خدا اس وقت کر کیا رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے چنندہ سوال تھے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا جواب کون دے کہ اللہ اکبر، خدا موجود ہے تو کر کیا رہا ہے، خدا سے پہلے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح سے اس نے غلط سوالات کیے، مسلمانوں کی بستی میں سناٹا پڑ گیا، مسلمانوں کی آبادی میں عجیب سا ماحول برپا ہو گیا۔ کون ہے جو جواب دے گا، کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے گا، کون ہے جو اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جواب نہ دیا، سب خاموش رہ گئے، لیکن وہیں پر مدرسے میں پڑھنے والا اللہ اکبر ننھا منا بچہ سینے سے قرآن لگا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اے لوگوں اجازت دو میں اس پادری کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا بچہ قرآن سینے سے لگا کر کے آگے بڑھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، یار بچہ کیا جواب دے گا جب ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ پھر کسی سمجھدار نے کہا جناب بچے کو اوپر آنے دو، جواب دینے دو، اگر جواب دے دیا تو جیت ہو جائے گی، اور ہار گئے تو کہہ دیں گے بچہ ہی تو ہے، کیا پتا۔ اللہ اکبر۔ گول مول بات کر دیں گے، یہ کہہ کر کے بچے کو اوپر بلایا۔ بچے نے پادری سے کہا اب سوال کر۔ سوال کیا کرتا ہے؟ تخت شاہی پر اور کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے پادری اپنے گھمنڈ میں چور ہو کر کے چیخ چیخ کر کے
کہہ رہا تھا بیٹے میرا سوال یہ ہے کہ تو یہ بتا دے تیرا خدا اگر موجود ہے تو وہ کر کیا رہا ہے, وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ بولا او پادری, کہتا اپنے آپ کو عالم ہے, کہتا اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہے, لیکن تجھے آتا جاتا کچھ نہیں. سن, تو کوشچن کر رہا ہے, اور جو کوشچن کرتا ہے, جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے, اور جو جواب دیتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے. جو سوال کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, جو جواب دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اور دنیا کا دستور ہے استاذ کرسی پہ بیٹھتا ہے, شاگرد نیچے بیٹھتا ہے. استاذ اوپر ہوتا ہے, شاگرد نیچے ہوتا ہے. جب بچے نے اتنا کہا, بچے کی بات معقول تھی, لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی اور کہا بچہ صحیح کہتا ہے. اتنا کہنے کے بعد لوگوں نے پادری کو زمین پہ بٹھا دیا. اب سنیے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. لوگوں نے پادری کو زمین پہ بٹھا دیا. پھر بچہ کرسی پر پوری آن بان شان کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتا ہے پادری اب بتا تیرا کیا سوال ہے؟ پادری کہتا بیٹے بتا تیرا خدا اگر موجود ہے تو بتا اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ بولا اب بھی تیری عقل میں نہیں آئی, اب بھی نہیں سمجھا. ارے دیکھ میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ جو غدار تھا اسے کرسی سے اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیا, اور جو وفادار تھا اسے زمین سے اٹھا کے کرسی پر بٹھا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال کروڑ پتی بنا دے. آمین. رے آمین تو کہہ دو یار. آدمی آمین بھی نہیں کہتا, بولے شب برات قریب ہے پتہ نہیں کب دعا قبول ہو جائے. اللہ سے دعا اللہ کرے کہ آپ ہی کے نام کا اجمیر شریف کا ٹکٹ اس میں نکل آئے. ماشاءاللہ یہ پرچیاں ڈلی ہے, وہ خوش نصیب ہی ہوگا جس کے نام پر اجمیر شریف کی ٹکٹ نکلے گا. اس لیے کہ ارادے روز بنتے ہیں پر ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اجمیر شریف کا بھی ٹکٹ ملے گا, کنز ایمان بھی دیا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے علاوہ موبائل کا انعام بھی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اگر توجہ حاضر ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں آپ بار بار ہاتھ اٹھائیں, لیکن اگر آپ کو تقریر اچھی لگ رہی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. دیکھ رہے ہیں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے. یہ ہمارے ذمہ دار علماء ائمہ موجود ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو سلامت رکھے. اور رامپور درائی کا یہ ایک واقعی تاریخی جلسہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اب سنیے, میں بتا رہا تھا بچے نے کیا کہا کہ میرا خدا موجود ہے. تو کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ سن, میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ جو خدا کا غدار تھا اسے کرسی سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا, اور جو وفادار تھا اسے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا. اللہ اکبر. لوگوں نے نعرہ لگا دیا, شور مچ گیا, بچے کی پیشانی کو چوم لیا. پادری بولا ابھی تو کئی سوال باقی ہیں. میرے اللہ اکبر میرے دوستو, بچے نے کہا چل اگلا سوال کر. کہنے لگا بتا اللہ اگر ہے تو ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جس پہ ہم بیٹھے یہ تخت ہے, اب تخت سے پہلے یہ درخت تھا, درخت سے پہلے پودا تھا, پورے ایک پروسیس سے چیز گزرتی ہے. اس نے کہا بتاؤ اگر خدا ہے تو وہ ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ تھا. بچے نے سوال سنا, لوگ سمجھ رہے تھے بچہ اس بات کے جواب نہیں دے پائے گا, لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ اللہ رحم فرماتا ہے, اللہ اس پہ کرم کرتا ہے. بچے نے کہا سن اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں, زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ پڑھا لکھا ہے کچھ جانتا ہے تو گنتی یاد ہے. کہنے لگا گنتی تو یاد ہے. بچے نے کہا کتنی؟ کہا 100 تک. بچے نے کہا 100 تک مت سنا, صرف 10 تک سنا دے. بچہ کس بچے سے پادری بولا کر دینا بچوں والی بات. بچہ بولا صرف گنتی سنا, اگلی بات مت کر. اللہ اکبر. بچہ بولا لیکن گنتی الٹی سنائے گا, گنتی تجھے الٹی گننی ہے. اب بچے کی بات سننے کے بعد پادری تیش میں آ گیا اور جلدی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جب 1 پہ پہنچا تو چپ گیا. بچہ چیخ کر کے بولا ارے آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے, آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ 1 سے آگے بھی تو بڑھ, 1 سے آگے بھی تو بڑھ. پادری بولا بچے تجھے نہیں
پتا کہ ایک سے آگے کچھ نہیں ہوتا، ایک سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بچہ بولا تیری عقل میں بات نہیں آتی، میرا خدا بھی ہمیشہ سے ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ایک رہے گا۔ ارے جب تیری گنتی کے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرا خدا الہنا و الہکم واحد، میرا رب ایک تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ آئے جواب دیجئے، جواب۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آئے ہے ماشاءاللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بچے نے کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اچھا چلو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ کہا چل ایک سوال اور۔ کہا کیا سوال؟ فرمایا خدا ہے تو بتاؤ پھر خدا کا چہرہ کدھر ہے؟ خدا دیکھ کس جانب رہا ہے؟ اس کا چہرہ کس جانب ہے؟ بچے نے کہا پہلی بات تو یہ ہم اس چیز کو مانتے نہیں، وہ قد و قامت وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے اتنا کہا اور پھر کہا سن، اگر یہ سوال کرتا ہے نا تو سن، ایک چراغ کو روشن کیا جائے۔ چراغ کو روشن کیا گیا، چراغ جلا دیا گیا۔ بچے نے چراغ کو بجھا دیا اور جب چراغ کو بجھایا کہا پھر جلاؤ، پھر جلایا گیا۔ بچے نے پھر کہا اب بتا یہ چراغ جل رہا ہے، اب مجھے بتا یہ کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے، اب مجھے یہ بتا پادری اس چراغ کا چہرہ کدھر ہے؟ اوپر ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب؟ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ تو پادری بولا بیٹے یہ ایک چراغ ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشن دان ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بچہ بولا جب تیرے بناوٹی نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا تو پھر میرا خدا تو حقیقی نور ہے، اس کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے جب یہ جواب دیا مجمع میں نعرہ لگ گیا، بچے کو گود میں بٹھا لیا، پیشانی کو چوما، پادری کے ہوش اڑ گئے۔ بچے کے قریب آیا اور آ کر کے بولا بیٹے زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کی، زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ 3 ایسے سوال تیار کیے تھے کہ بڑے بڑے عالموں کے ہوش اڑا دوں گا، بڑے بڑے مفتیوں کے ہوش اڑا دوں گا، لیکن بیٹے ذرا سی عمر میں تو نے میرے سوالوں کا بڑا معقول جواب دیا ہے۔ ذرا بیٹے یہ تو بتا تو نے یہ سیکھا کہاں ہے؟ تو نے یہ پڑھا کہاں ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ تو بچہ بولا وہ کوئی اور کتاب نہیں، وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید جو میرے سینے سے لگی ہے، جو میرے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کو بیان قرآن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، بچے کے ہاتھوں کو پادری نے چوما اور کہا اب دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، اس لیے کہ میں مان گیا تو بھی سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا خدا سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مان گیا بیٹے تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ وہ کتاب ان بچوں نے پڑھی ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمارے مفتی غلام نبی منظری اور حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان منظری کی بہت محنتیں ہیں کہ وہ محنتیں کرتے رہے لگاتار، اور بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے نہایتی پیار محبت کے ساتھ جب محبت کی ضرورت پڑی محبت دی، جب تھوڑا سا غصہ دکھانے کی ضرورت پڑی غصہ دکھایا، ہر اعتبار سے بچوں کو ڈیل کیا۔ اللہ نے کرم کیا، آج بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ بچے ہیں لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کا قد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سید الملائکہ طائر سدرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم جو اللہ کی راہ میں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے دینی، طائر سدرہ سید الملائکہ جبرائیل اپنے پروں کو اس بچے کے قدموں میں بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا قدر ہے اس بچے کا۔ اور آخری بات آپ کو سنا کر کے میں چلتا ہوں، بچے کا اللہ اکبر قد کتنا بڑھ جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب خلیفہ ہارون رشید زندہ تھے اور ان کی بیوی زبیدہ بھی زندہ تھی۔ اب چونکہ میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑا بھی ہوتا
ہوتا ہے تو ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ سے لڑ بیٹھے. آپ جانتے ہیں جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بات وہیں تک پہنچ گئی جہاں تک آپ سمجھ رہے ہو، یعنی کہ بات طلاق تک پہنچ گئی. بیوی نے غصے میں آ کر کے کہا مجھ سے لڑ رہے ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. آخر میں آ کر کے بیوی نے کہہ دیا کہ چل نکل جہنمی میرے گھر سے، چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا. اتنا کہنا تھا. خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں او زبیدہ سن، تو مجھے جہنمی کہتی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے. اگر میں جہنمی تو تجھے، زور سے بولو کیا؟